السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا ومرشدنا وقائدنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد
ومن يعصيهما فقد غوى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 16 محرم الحرام سن 1445 ہجری، 4 اگست سن 2023 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین کرام، پچھلے کئی جمعوں سے اولاد کی تربیت کا سلسلہ کہاں سے ہونی چاہیے اور اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اس کے متعلق گفتگو چل رہی ہے. اسی عنوان کی ایک کڑی ہے اس جمعہ میں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اچھی باتیں قرآن و حدیث، حضرات صحابہ و اولیاء، ان کی زندگی کے مطابق کچھ معروضات کہنے کی اور سننے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حق بات کو حق نیت کے ساتھ حق طریقے سے پہنچانے کی اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے.
حاضرین، عام گفتگو سنتے آ رہے ہیں، بات چلتی چلتی لمبی ہوتی جا رہی ہے، عنوان بڑا طویل ہوتے جا رہا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مقدمے میں پورا جمع گزر جاتا ہے، اور ضروری باتیں اور اچھی باتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ذہن میں ڈال رہے ہیں اور آپ سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ اولاد ایک بہترین نعمت ہے، جو انسان اولاد کی نعمت کی ناقدری کی ہے وہ بہت پچھتائے ہیں۔ اولاد بھی پچھتائی ہے اور ماں باپ بھی پچھتائے ہیں۔ اولاد یہ دولت سے زیادہ بہترین چیز ہے۔ دولت ہاتھ کا میل ہے، جسے ماہر کہا جاتا ہے، ہاتھ کا میل۔ آج مال کسی اور کے پاس ہے، کل میرے پاس آ سکتا ہے۔ آج مال کسی اور کے پاس ہے، کل تمہارے پاس آ سکتا ہے۔ یہ مال رد و بدل ہوتا ہے۔ مال کا مل جانا کمال نہیں ہے، جس انسان کو اولاد جیسی نعمت ملی ہے، اور مال جیسی نعمت بھی ملی ہے، تو دونوں چیزوں کو بیلنس رکھ کر کے زندگی گزارنا۔ لوگ بعض مرتبہ کرتے کیا ہیں، اولاد جیسی نعمت بھی حاصل ہوتی ہے، مال جیسی نعمت بھی حاصل ہوتی ہے، تو اولاد جیسی نعمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مال پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور دوسری جگہ اس مال کو انویسٹمنٹ کر کر آگے بڑھنے کی اور ترقی کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور مال ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ترقی ہونے کے، آگے بڑھنے کے جتنے ذرائع ہیں، مال کے ذریعے سے استعمال کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کرنا چاہیے حلال طریقے سے، پاکیزہ اور اچھے راستے اختیار کر کر، لیکن مال کو دیکھ کر، مال ہی کو سب کچھ سمجھ کر اولاد جیسی نعمت کو نظر انداز کر دینا، محروم کر دینا، یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے۔ اب دنیا کی طرف ذرا نظر دوڑائیں اور دیکھیں، جن کے پاس مال و متاع ہے، خوب ہے، ایسے بہت سارے مثالیں میں دے سکتا ہوں آپ کو۔ کسی کے پاس مال خوب ہے، مال کی فراوانی ہی فراوانی ہے، مال کی کوئی کمی نہیں، دولت کی کوئی کمی نہیں، لیکن ایسے لوگوں کو پوچھئے کیا آپ کے پاس مال تو ہے، دولت تو ہے، پراپرٹی تو ہے، اولاد جیسی نعمت بھی ہے؟ بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے مالدار، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، وہ کہیں گے اللہ کا سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اولاد نہیں۔
بوڑھے ماں باپ کہیں گے کہ ہمارے بچے کی شادی اور نکاح ہو کر 8 سال 10 سال 15 سال ہو گئے، اولاد سے محروم ہے۔ خود شادی شدہ جوڑا کہے گا کہ ہمارا نکاح ہو کر اتنے سال اور عرصہ اور مدت گزر گئی، اولاد سے محروم ہیں، اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت ہے۔ کیوں بھائی؟ پیسہ ہے نا، اولاد کو لا سکتے ہیں نا، کہیں سے لا کر پرورش کر سکتے ہیں نا۔ وہ لطف اور وہ مزہ نہیں آتا جو اپنی اولاد کے ساتھ میں شفقت پدری اور شفقت مادری، جو مہربانی، جو محبت، جو الفت، جو انسیت اور جو سکون، جو اطمینان، جو راحت اور چین جو ہوتا ہے، وہ خرید کر لائے ہوئے کسی اور سے گود لے کر جو پرورش کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، دولت تو ہے، اولاد کی نعمت ہے، اسی لیے فرمایا کسی کے پاس اولاد کی نعمت ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ آج کا فقیر کل کا امیر ہے۔ یہ دنیا ایک دائرہ کار ہے، آج یہاں سے مصیبت شروع ہوئی ہے، یہ مصیبت یہاں سے شروع ہوئی ہے آج، تو یہ راؤنڈ ہوتے 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 ایک وقت آئے گا کہ یہ مصیبت ختم ہو جائے گی، سکون اور چین میسر ہوگا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے مصیبتوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد، حالات کے بعد جب آدمی جکڑ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اے میرے بندیوں، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ایک وقت مصیبت کا، تکلیف کا، پریشانی کا، حالات کا آئے ہیں، اب یہ دنیا دائرہ کار ہے، گول پھر رہی ہے، وہ وقت بھی قریب ہے، یہ مصیبت چھٹ جائے گی اور آسانیاں ہی آسانیاں، سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، چین ہی چین، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ اللہ کا کلام کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ کیا اللہ کے کلام پر ہمارا ایمان نہیں؟ کیا اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان نہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کسی کو اولاد ہے، دولت نہیں ہے، امید ہے اللہ کی ذات سے، بھروسہ ہے اللہ پر، توکل ہے، مال آ سکتا ہے، انتظام ہو سکتا ہے، اللہ راستے نکال سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے، اولاد نہیں ہے تو اولاد لا نہیں سکتے، اولاد کو نہیں لا سکتے۔ اسی لیے فرمایا اولاد بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کر لینی چاہیے جن کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اولاد کی نعمتیں عطا فرمائی، چاہے وہ بیٹوں کی شکل میں ہو یا بیٹیوں کی شکل میں ہو، فکر کرنی چاہیے کہ یہ نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس نعمت کی کس طریقے سے قدردانی کرنی چاہیے اور اس نعمت کی کس طریقے سے پرورش کرنے کا اللہ اور میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق اپنی اولاد کو نعمت سمجھ کر اچھی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے اندر ڈبو کر ماں باپ اولاد کے لیے بہت اچھے راستے اختیار کرنے چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اولاد
پر جو ماں باپ کے اثر پڑتے ہیں، گزشتہ جمعہ میں نے اس کی تفصیلات کو عرض کیا، ماں باپ کے تقوی کے اثرات پڑتے ہی، ماں باپ کے طہارت کے اثرات پڑتے ہی، ماں باپ کے سچائی کے اثرات پڑتے ہی، ماں باپ کے جھوٹ کے اثرات پڑتے ہی، ماں باپ کے کھانے کے اثرات پڑتے ہیں، اور ماں باپ کے دغا بازی کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ اپنی اولاد کو پابند شرع دیکھنا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو متقی دیکھنا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو نماز کے پابند دیکھنا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو صوم و صلاۃ کا پابند دیکھنا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو شریعت کے تابع ہونا دیکھنا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو اللہ اس کے رسول کی مطیع اور فرمانبرداری زندگی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا قبلہ درست کریں، اپنی زندگی کا قبلہ درست کریں، اپنی زندگی کا رخ چینج کرے، راستہ چینج کرے۔ ماں باپ کی درستگی میں اولاد کی درستگی، ماں باپ کی سچائی میں بچوں کی سچائی، ماں باپ کے جھوٹ، فریب، دھوکہ بازی، دھوکہ دہی، غیبت، چغلخوری، جھوٹ، بہتان، یہ اگر ماں باپ کے اندر ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، کپٹ ہے، جلن ہے، حسد ہے، اس کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں۔ جہاں نیکی اور تقوی اور طہارت اور نماز اور تلاوت اور حج اور عمرہ اور درود کے اثرات پڑتے ہیں، وہیں جھوٹ کے، ہیرا پھیری کے، دھوکہ دہی کے، فراڈ کام کے اور حرام مال کے، اور اسی طریقے سے غیبت کے، بہتان کے، جھوٹ کے، چغلخوری کے، یہ بھی اثرات پڑتے ہیں۔ نیکی کے بھی اثرات پڑتے ہیں، ماں باپ کی برائی کے اثرات بھی اولاد پر پڑتے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ بننے والے بہت سوچ سمجھ کر کے آگے بڑھنا، تاکہ یہ ہماری آنے والی اولاد متقی اور پرہیزگار بنے۔ اسی لیے فرمایا نکاح کو تقوی کی بنیاد پر رکھو، تقوی کی بنیاد پر۔ جب نکاح کو تقوی کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، خوف خدا، خشیت الہی کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، ازدواجی زندگی ہے، یہ میاں بیوی والی زندگی ہے، جب اسے تقوی اور طہارت کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، دین اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، رسم و رواج سے پاک، اور جتنے گندگیاں ہیں نکاح کے موقع پر کرتے ہیں، ان گندگیوں سے، ان غلاظت سے، ان پاکانے سے بدتر چیزوں سے جتنا دور ہو کر کے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین سنت کے مطابق، حضرات صحابہ کی زندگی کے مطابق، حضرات اولیاء اللہ کی زندگی کے مطابق اگر اپنی اولاد کی نکاح کی بنیاد رکھتے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں کہ ہم نے سنت کو باقی رکھ کر کے، سنت کو ہم نے فروغ دے کر کے، سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم نے نکاح کی عبادت کی بنیاد کو رکھا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں کہ میری ہونے والی اولاد تقوی والی پیدا ہو سکتی ہے، نمازی بن سکتی ہے، ایک حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ یہ سینے کے اندر اللہ اپنے مقدس کلام کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ سینہ کوئی معمولی سینہ نہیں، بلکہ جس سینے کو اللہ پسند کرتے ہیں اسی سینے میں اللہ اپنے پاکیزہ کلام کو محفوظ کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے نکاح کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ دین کی بنیاد پر نکاح کی بنیاد ہونی چاہیے، پیسے کی بنیاد پر نہیں، خوبصورتی کے بنیاد پر نہیں۔ پہلے تقویٰ دیکھو، سیرت دیکھو، علم دیکھو، صوم و صلاۃ دیکھو، سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے ضمن میں اگر کوئی بچی خوبصورت پری جیسی مل جائے تو نور علی نور، بہت اچھی بات۔ پہلے دین کو دیکھو، دین کو، خوبصورتی نہ دیکھو۔ تم نے خوبصورتی کو دیکھا ہے، دین کو نہیں دیکھا، تم نے مال کو دیکھا ہے، دین کو نہیں دیکھا۔
تم نے حسب کو دیکھا ہے، دین کو نہیں دیکھا، تم نے نسب کو دیکھا ہے، دین کو نہیں دیکھا، تباہی اور بربادی مقدر ہو، تباہی بربادی کو دعوت دینے کے برابر۔ اسی لیے دین کو بنیاد بنا کر، تقوی اور طہارت، صوم و صلاۃ اور شریعت کو بنیاد بنا کر، سنت کے مطابق اگر کسی گھر میں بچے یا بچی کا نکاح کیا جاتا ہے تو اس نکاح کی برکت سے ان کے نسلوں میں اللہ اپنے نیک مطیع فرما بردار بندوں کو پیدا فرماتے ہیں، جسے اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، گزشتہ جمعہ میں نے وعدہ کیا تھا، سیب والا واقعہ، سیب والا جانتے ہیں کیا؟ تبھی بولو نا، معلوم کیا سیب کا قصہ؟ نہیں معلوم، سنو آج۔ سیب والا واقعے کے نام سے مشہور ہے، بہت مشہور واقعہ، بہت مشہور، تقریباً 800 سال کا واقعہ ہے، لیکن سیب کا واقعہ کے نام سے قدیم لوگ، پرانے لوگ بہت مزہ لے کر کے پڑھتے تھے، مزہ لے کر کے سنتے تھے۔ جب اولاد کی تربیت کی باری آئی تو میرے ذہن میں، اس ضمن میں یہ بات آئی کہ عرض کر دوں تاکہ آج کے نوجوانوں کو کچھ فائدہ ہو جائے، آج کے نوجوانوں کے جو ماں باپ بھی ان کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے۔ ایک نوجوان اللہ کے بندے تھے، سنو ذرا غور سے، سیب کا واقعہ سنانے چلا۔ ایک نوجوان اللہ کے بندے تھے، سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ولی جوانی میں آپ حیران ہوں گے کہ جوانی میں کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ ہم نے تاریخ کو پڑھا ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اولیاء کب ہوتے ہیں، ہمیں ولی کسے سمجھتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہوں، آدمی دم بڈھا ہو جانا، ہاتھ میں عصا پکڑنا، داڑھی سفید ہو جانا، لمبے لمبے جٹی، یہاں تک پانی نہا کر غسل کر کر تقریباً 2 سال ہو گئے ہوں، 1 سال ہو گئے ہوں، بال کے اندر لٹاں پڑ گئے ہوں، جھٹاں پڑ گئے ہو، پورے ڈی جے ہلڈی کا پورا میل کچل اس کے بالا میں آ گئے ہوں، داڑھی کے اندر گھنگرولو یوں لٹاں بن گئے ہوں، اسے لبر ڈال لیا ہو، یہ موٹے موٹے من کے تقریباً اس کے منکوں کا مالا نکال دیا جائے تو 3, 4, 5 کے جی بن جائے، اتنے جو ہے من کے گلے میں ڈال دیے ہوں، اور 4, 4, 5 کڑے لوہے کے، یہ ہاتھ میں 2, 3 کڑے یہ ہاتھ میں، اور جو ہے یہ 10 انگلیوں میں 25, 30, 20 انگوٹھیاں۔ میں دیکھ کر ہوں، میں یہ کتنے انگلیاں؟ یہ بولو کتنے؟ 5 نا کہ 10 کی؟ اب میں کتنی انگوٹھی ڈالی اس میں؟ یہ ہے ایک بندے کو دیکھا بھائی نہیں، اللہ 5 انگلیاں میں 15 انگوٹھیاں ہیں، اس میں 3، اس میں گنیا میں کھڑکو ہے، رشتہ کی نہیں رشتہ، آپ میں ڈال لگ رہا تو 3، 6، 9، 12، 15، یہ ہاتھ پیچھے تھا، اس گنیا حیران پریشان ہوگا میں کیا کہ 15 انگوٹھیاں، یہ ہاتھ پیچھے سے جو نکالا نا، اس میں 15 انگوٹھیاں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اوپر سے چادر کا ایسا ڈال لیا، ٹخنوں سے نیچے لنگی پہن لیا، یہ موٹے موٹے مچھاں، پورے سنت کے خلاف کام۔ اب لوگوں سے کیا سمجھ رہی؟ ولی اللہ ہی نہیں، ولی کو بابا کا دیں، ولی بابا، لا حول ولا قوت، ولی بابا۔ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لچے اور لفنگے لوگوں کو ولی سمجھتے ہیں۔ عین جوانی کے عالم میں کوئی نوجوان آپ جیسا ہے،
نمازوں کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، دین کا پابند ہے، سنت کا پابند ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، حرام کے قریب تک نہیں جاتا، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، غیبت نہیں کرتا، چغل خوری کا معاملہ نہیں کرتا، ہیرا پھیری نہیں کرتا، بہتان نہیں لگاتا، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، کپٹ نہیں ہے، یہ تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے نماز 5 وقت کی پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے تسبیح صبح و شام کر رہا ہے، اور یہ جتنے چیزیں میں گنایا اس کی اگر زندگی میں ہے تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ، چاہے اس کی عمر 15 سال ہے کہ 20 سال ہے کہ 25 سال ہے کہ میں جتنے چیزیں یہ گنایا میں یہ مشکل نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز، تلاوت، ذکر، حلال کمانا، حلال کھانا، کسی کی برائی نہیں، غیبت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، چغل خوری نہیں، کینہ نہیں، کپٹ نہیں، بغض نہیں، سادہ سیدھا انسان، ایسا انسان اللہ کا ولی۔ یہ لٹاں جٹاں، پیچھے سے بھائی جان، سامنے سے بو جان، پیچھے سے بو جان، سامنے سے بھائی جان، ایسا نہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، اس موضوع کو آج اس سے بولے واقعی کو ختم کرتا ہوں، آج ادا ودا ہو جاتا ہے۔ نوجوان تھے، بڑے تقوی والے، طہارت والے، خوف خدا والے، زاہدانہ زندگی، توکلانہ زندگی، گھر سے باہر نکلے، فاقے کا زمانہ، کھانے کو کھانا نہیں سوائے پانی کے کچھ نہیں، کئی دن کا فاقہ، کئی دن کا فاقہ، گھر سے باہر نکلے وہ نوجوان، بڑی عبادت گزار، 20-22 سال کا نوجوان، 35 40 50 سال کا نہیں، 20-22 سال، باہر نکلے، کئی دن کا فاقہ، بڑی تکلیف، بڑی پریشانی، فاقے کا زمانہ، بعض جگہ پر کنویں، پانی کے کنویں، بوڑی بولتے نہیں، بوڑی اسے کنواں بولتی ہیں، معلوم کہ نہیں معلوم کیا بولتی ہیں آپ؟ تمہیں کیا بولتی ہیں؟ بوڑی، کنواں بولتے تھے پہلے، ٹھیک ہے، بوڑیوں کا پانی سوکھ جاتا تھا، تالابوں کا پانی سوکھ جاتا تھا، ندی نالوں کا پانی سوکھ جاتا، ایسا فاقے کا زمانہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا، میری بات کی تصدیق کریں گے، ایسی گرمی ہوتی تھی کہ پانی سوکھ کر تالاب میں، ندی نالوں میں، زمین پر لکیریں پڑ جاتی تھی، بیٹ آ جاتا، دراریں پڑ جاتی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اب یہ نوجوان نکلے، اللہ اللہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہیں جا رہے ہیں، جاتے 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 ایک ندی ملی، اور وہ ندی کے کنارے اللہ اللہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا ہے، چلنے نہیں ہو رہا، کھانا نہیں کھایا تو آدمی کیا ہوتا؟ دن کے اجالے میں آسمان کے تارے نظر آتی، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ چکر آتی، آنکھ بند کرے تو تارے نظر آتی، آنکھ کھلے رہے تو بھی ایک دم آنکھ منج ہو جاتی، راستہ نظر نہیں آتا، کھانا نہیں رہا تو ایسا کمزور، جسم کمزور، ہاتھ پیر کمزور، سارا انسان ہی کمزور جب ہوتا ہے، دن میں تارے نظر آتے ہیں، کبھی آدمی گر جاتا ہے، کبھی لڑ کھڑاتا ہے، چلا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، بیٹھ کر آدمی اٹھتا ہے تو سر چکراتا ہے، یہ ساری چیزیں ہونے لگی۔ اللہ کے نیک مطیع فرما بردار بندے تھے، وہ ندی کے کنارے جا رہے تھے، جاتے جاتے آسمان کی طرف چہرہ کیا، اے اللہ تو رزاق ہے، رزق دینے والا تو ہے، وہ کیسے رزق دے گا، وہ کہاں سے رزق آئے گا انسان نہیں جانتا، وہ مسبب الاسباب ہے،
کیسے راستے نکالتے ہیں وہ خداوند قدوس جانے اور اس کی قدرت جانے۔ بعض مرتبہ ہمیں ایسی جگہ سے میسر ہوتا ہے کہ ہمارے وہاں اور گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی۔ رزق کی ذمہ داری اللہ کی، ہم نے یہ ذہنوں کے اندر بات بٹھا رکھا ہے، دلوں کے اندر یہ بات اتار لیا ہے کہ میرے دکان سے میں پلتا ہوں نہیں تو نہیں، میرے بزنس سے میں پل رہا ہوں نہیں تو نہیں، میرے کارخانے سے میں پل رہا ہوں نہیں تو نہیں، میرے ہنر مندی سے پل رہا ہوں نہیں تو نہیں۔ یہ خام خیال ہے، یہ فضول باتیں ہیں، یہ دھوکے والی باتیں ہیں۔ رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوشش کرنے کا حکم دیا گیا، حلال کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ایک آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، جتنی اپنی طاقت ہے اتنی کوشش کرے تو اللہ پاک ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے چھوٹی، لیکن ہمارا تصور ہوتا ہے چھوٹا، ہمارا خیال ہوتا ہے چھوٹا مختصر، لیکن اللہ پاک ایسا عطا فرماتے ہیں کہ انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ آیا کہاں سے، انتظام ہوا کیسے۔ غرض کہ وہ اللہ کے نیک بندے ندی کے کنارے جاتے جاتے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا یا اللہ، کئی دن کا میں بھوکا ہوں تو جانتا ہے، قدم تک اٹھانے نہیں ہو رہا ہے، قدم لڑکھڑا رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا ہے، آنکھوں کے اندر اندھیری آ رہی ہے، راستہ تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ گرمی شدت کی، یہ تپش اور یہ پریشانی، میرے اللہ تو جانتا ہے میری حالت کو۔ یہ آہوزاری کی، اللہ سے فریاد کی، مناجات کی، آسمان سے چہرے کو نیچے کیا، چلنے لگے، لڑکھڑاتے ہوئے چلنے لگے۔ اب سوچنے لگے چلتے چلتے پیاس لگی، اب ندی کا پانی پی لیں گے۔ ندی کے کنارے گئے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں جو ہے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد ندی کے پانی کو اٹھا کر پانی پی رہے تھے، تاکہ یہ بھوک اور پیاس کی جو گرمی ہے، یہ جو تکلیف ہے، اسے پانی کے ذریعے سے مٹا سکیں، کم سے کم کچھ راحت تو مل جائے گی، اطمینان تو مل جائے گا، سکون تو مل جائے گا۔ یہ تصور کرتے ہوئے گئے، وضو کیا، جب پانی پیا، پانی پی کر تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے تھے، ندی کے اندر سے ایک سیب لڑکتے ہوئے پانی میں سے آیا۔ اب اندازہ لگاؤ، ایک آدمی بھوکا ہے، ایک آدمی بہت بھوکا ہے، اچانک اسے کوئی کھانے کا انتظام ہو جائے، سامنے نظر آ جائے، ایک دم بے چین ہوتا نہیں ہوتا آدمی، لپک پڑتا نہیں پڑتا۔ چرندوں کی بھی یہی عادت ہے، پرندوں کی بھی یہی عادت ہے، جانوروں کی بھی یہی عادت ہے، اور انسانوں کی بھی یہی عادت ہے۔ جب آدمی بھوک سنبھال کر، پیاس برداشت کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، جب کوئی استعمال کرنے کی، پینے کی چیز ملے لپک پڑتا ہے، جب کھانے کی چیز نظر آ جائے لپک پڑتا ہے۔ سیب لڑکتے ہوئے پانی میں سے آیا، یہ جو نوجوان تھے فوراً آگے بڑھے، بھوک کی شدت تھی، پریشانی تھی، سنبھالا نہیں گیا، فوراً سیب آیا، پانی میں سے لڑکتے ہوئے سیب آیا، اور اس سیب کو بھوک کے مارے، شدت کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پہلے بھوک کی جو ہے شدت کو ختم کر لیں، بھوک کی تکلیف کو ختم کر لیں، وہ سیب اٹھا کر کھا گئے۔ سیب اٹھا کر کھا گئے۔ اب وہ سیب کھانے سے بھوک تو نہیں مٹتی، پیٹ تو نہیں بھرتا، اب کچھ حد تک بھوک کے اندر ہلکاگی پیدا ہوتی ہے۔ جو شدت کی بھوک تھی، زوروں کی بھوک تھی، اس کے اندر کچھ تو کمی آتی ہے، سمجھ لیجئے 10% کمی آتی ہے، 90% تو باقی رہتی ہے۔ کچھ پانی پی لیے، ایک سیب کھا گئے، کچھ اطمینان ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا۔
آسمان کی طرف چہرہ کیا، پاک پروردگار عالم تیرا شکر ہے تو نے سیب کا انتظام کیا، بہت پریشان تھا بھوک کی وجہ سے، اے اللہ تو نے ندی کا پانی میسر کیا، پانی پیا اور سیب کھایا، کچھ مجھے اطمینان ہوا، آپ کا شکر ہے۔ یہ شکر ادا کرتے ہوئے کچھ قدم آگے بڑھے، ایک آواز آئی، ارے او اللہ کے بندے، تو نے پانی میں بہتے ہوئے سیب کو جو اٹھا کر کھایا ہے، یہ سیب کہاں سے آیا ہے؟ یہ سیب کس کا ہے؟ کیا تو نے اس کی اجازت سے کھایا؟ ایک آواز آئی، اندازہ لگاؤ میرے بھائی، زوروں کی بھوک تھی، پانی پیا اور ایک سیب آیا، کچھ کھا کر بھوک کی تپش کو ختم کیا، کچھ اطمینان ہوا، جا رہے تھے، اب اچانک اگر ایسی بات آ جائے، ایسی آواز آ جائے، آدمی بے قرار ہوتا نہیں ہوتا، بے چین ہوتا نہیں ہوتا۔ تم نے تحقیق کیا کہ نہیں کیا؟ تم نے بغیر تحقیق کیے کہ سیب کھا گئے کہ سیب کس کا ہے، کون سے باغ سے آیا ہے، اس کا مالک کون ہے، تم نے اجازت کے بغیر اس سیب کو اٹھا کر کھا گئے۔ کل اللہ کے دربار میں اللہ اگر پوچھے تو تم کیا جواب دو گے؟ یہ آواز آئی۔ بعض تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، تاریخ کے لکھنے والوں نے معتبر حوالوں سے ضمیر کی بات آئی، دل کے اندر سے بات آئی کہ تم نے اس سیب کو اٹھا کر کھا گئے بغیر اجازت کے، کل اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اللہ پوچھیں گے تو تم کیا جواب دو گے؟ یہ سیب کہاں سے کھائے تم، کس کی اجازت سے کھائے؟ اگر اللہ پوچھیں تو تم کیا جواب دو گے؟ یہ آواز آنا تھا، ڈر گئے، گھبرا گئے، جتنی بھوک کی وجہ سے بے چینی تھی، جتنی پیاس کی وجہ سے بے چینی بے قراری تھی، اس سے زیادہ بے چینی بے قراری ہو گئے کہ ایک سیب بغیر پوچھے کے، اجازت کے بغیر میں نے سیب کھا گیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں سب کی پیشی ہوگی، اللہ پاک سوال کر لے تو میں کیا جواب دوں؟ اللہ سوال تو نہیں کریں گے، انتظام اللہ نے ہی کیا تھا، لیکن ڈر دیکھو، خوف دیکھو، اللہ نے انتظام کیا تب یہ سیب آیا، ان کے مقدر میں پانی تھا تو یہ ندی کا پانی استعمال کیا، ان کے مقدر میں سیب تھا تو آیا، لیکن اللہ نہیں پوچھیں گے، انتظام تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس کے باوجود بھی جب یہ آواز سن کر بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، خوف خدا دل میں تھا، خشیت الہی دل میں تھا، قیامت کا منظر سامنے تھا، کل نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یہ نقشہ سامنے تھا، موت کا منظر سامنے تھا، مرنے کے بعد قبر میں لٹانے کا منظر سامنے تھا، پل صراط پر سے گزرنا ہے اس کا منظر سامنے تھا، میزان میں ترازو میں نیکیوں کو بدیوں کو تولا جائے گا اس کا منظر سامنے تھا، اور حوض کوثر کے پاس رحمت دو عالم محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، ایسے وقت میں کوئی گنہگار، کوئی شریعت کے خلاف کام کرنے والا، نبی کے سنت اور طریقے کے خلاف کام کرنے والا آئے گا تو ایسے انسان کو نبی پانی نہیں پلائیں گے اپنے دست رحمت سے۔ یہ منظر سامنے تھا، ڈر کے مارے، خوف کے مارے بالکل پریشان ہو گئے اور ندی کے کنارے کنارے جانے لگے کہ دیکھیں یہ باغ کہاں آتا ہے، یہ باغ کا مالک کون ہے، یہ باغ کس کا ہے، اس سے جا کر کے میں معافی مانگوں، میں تلافی کروں، اس کے بعد میں وہ معاف کرنے کے بعد پھر مجھے اطمینان ہو سکتا ہے، اس وقت تک مجھے اطمینان نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کر یہ اللہ کا نیک اور مطیع فرما بردار بندہ ندی کے کنارے گیا، جاتے رہا، کئی دور جانے کے بعد میں ایک سیب کا باغ نظر آیا، ایک سیب کا باغ نظر آیا ندی کے کنارے، اور وہ باغ کے درختوں کی کچھ ٹہنیاں ندی کے اوپر چھائی ہوئی تھی۔ اب جانے کے بعد کچھ اطمینان ہوا، قریب گئے، سیب کے درخت باغوں کو دیکھا کہ بہت بڑا باغ ہے سیب کا، اور اس کے باغ کے ٹہنیاں جو ہے ندی کی طرف جھکی ہوئی ہیں،
یقین ہو گیا کہ اسی باغ کا سیب ٹوٹ کر پانی میں گرا ہوگا اور وہ لڑکتے ہوئے میرے پاس آیا، میں اٹھا کر کھا گیا، چلو جا کر یہاں کے مالک سے معافی مانگ لیں۔ باغ کے اندر گئے، مالی تھا، باغ کو پانی دینے والا، اس کے پاس گئے، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کون؟ جی میں مسافر ہوں۔ آپ کون؟ میں یہاں کا مالی ہوں، خدمت کرنے والا، یہ باغ کی نگرانی کرنے والا، درختوں کو پانی دینے والا۔ اچھا، آپ کا نام کیا؟ فلاں۔ آپ کا نام کیا؟ فلاں۔ یہ باغ کے مالک کہاں ہیں؟ یہ نوجوان نے پوچھا ہے باغ کے مالک کہاں ہیں؟ باغ کا نگرانی کرنے والا اللہ کا بندہ پوچھا کیوں، کیا کام ہے، کیا بات ہے؟ نوجوان نے کہا میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، باغ کے جو مالک ہیں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں، کیا بات ہے، بتاؤ۔ نہیں یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکتا، میں ان کو بتاؤں گا، میں ان سے بات کروں گا۔ تو باغ کی نگرانی کرنے والا اللہ کا بندہ کہا اس نوجوان سے جو سیب کھا گیا اس سے کہ تم یہاں پر رکو، وہ عصر کے بعد میں اس باغ کے اندر آئیں گے ٹہلتے ہوئے، عصر کے بعد اس باغ میں آئیں گے۔ اچھا، بیٹھ گئے، انتظار میں تھے کہ وہ بندہ آئے، باغ کا مالک۔ میں معافی مانگوں کہ بغیر اجازت کے سیب کھا گیا اور وہ معاف کر دیں گے، میں چلے جاؤں گا، مسئلہ حل۔ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نوجوانوں ذرا غور سے سننا، جن کی شادیاں ہو گئی وہ بھی سنو، جن نوجوانوں کی نہیں ہوئی ہے اس محفل کے اندر وہ بھی سنو، کان کھول کر کے سنو، جن بچوں کے باپ بن چکے ہیں وہ بھی سنو، جن بچیوں کے باپ بن چکے ہیں یہ بھی کان کھول کر کے سنو، جو مائیں گھروں کے اندر سن رہی ہیں میری آواز پہنچ رہی ہے یہ بھی دل تھام کر کے سنو، عہد کر کے اٹھو، آج کے بعد ہماری زندگی تقوی پر گزرے گی، آج کے بعد ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزرے گی، آج کے بعد ہماری زندگی دین کے مطابق گزرے گی، آج کے بعد ہماری زندگی قرآن کے حکم کے مطابق گزرے گی، آج کے بعد ہماری زندگی نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر گزرے گی، آج کے بعد ہم ظالمانہ زندگی نہیں گزاریں گے، مجرمانہ زندگی نہیں گزاریں گے، کافرانہ زندگی نہیں گزاریں گے، ملحدانہ زندگی نہیں گزاریں گے، یہودانہ زندگی نہیں گزاریں گے، نصریانہ زندگی نہیں گزاریں گے، مشرکانہ زندگی نہیں گزاریں گے، مؤمنانہ زندگی گزاریں گے، مسلمانہ زندگی گزاریں گے۔ عہد کر آج بھی اٹھیں، اس پورے واقعے کو اچھے طریقے سے سن کر گھر میں جا کر کھانے جب بیٹھتے ہی نا دسترخوان بچھا کر، پورے بیوی بچوں کو جب بیٹھ کر کھانے کا وقت آتا پورا واقعہ سناؤ، سنائیں گے؟ وعدہ؟ سناؤ۔ میں نے کبھی آپ سے اپیل نہیں کیا، آج اس واقعے سے اپیل کرتا ہوں، اس واقعے کے اندر تاثیر ہے، اس واقعے کے اندر رحمتیں ہیں، اس واقعے کے اندر برکتیں ہیں، اس واقعے کے اندر تقویٰ ہے، اس واقعے کے اندر طہارت ہے، اس واقعے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، نبی کی رضامندی کا ذریعہ ہے، بہت ساری پوشیدے راز اس واقعے کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اس لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ جب بچے، بیوی اور آپ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کا موقع ہوتا ہے، جمعہ کے بعد ہو یا شام کا کھانا ہو، اس وقت اس واقعے کو مختصر صحیح، پوری طویل گفتگو نہ صحیح، کم سے کم مختصر واقعہ سنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ نوجوان بیٹھ گئے، عصر کے بعد باغ کے مالک آئے، بزرگ تھے، پیشانی پر سجدے کا نشان تھا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نورانی چہرہ تھا، نورانی داڑھی تھی، سفید ریش، ہاتھ میں تسبیح تھی، سفید لباس، بزرگ ٹہلتے ہوئے باغ کے اندر آئے، باغ کے مالک آئے تو مالی جو تھا، باغ کا نگرانی کرنے والا جو تھا، کام والا جو تھا، اس نے اشارہ کیا اس نوجوان سے، دیکھو دیکھو ہمارے باغ کے مالک آ گئے ہیں، یہی ہمارے مالک ہے۔ یہ نوجوان ایک دم بیٹھے ہوئے جھٹ سے کھڑے ہو گئے، ایسا کھڑے ہو گئے جیسا کوئی آفیسر کو دیکھتے ہی مجرم کھڑا ہوتا نا،
آگے بڑھے، سلام کیا، بزرگ نے جواب دیا۔ بزرگ نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں علاقے کا رہنے والا، یہاں کیوں آئے ہو؟ سارا قصہ سنایا۔ بھوک کی حالت میں، بھوک کی تپش میں برداشت کیے بغیر میں آ رہا تھا ندی کے کنارے۔ میں آیا، بے چین بے قرار ہو گیا تھا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ندی کا پانی پیا، ابھی پی کر بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں سیب لڑکتے ہوئے آیا۔ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ سیب اٹھا کر کھا گیا۔ کھانے کے بعد مجھے ایک آواز آئی بغیر پوچھے کہ تو نے سیب کھا لیا، یہ کس کا سیب ہے؟ تو نے اجازت لیے بغیر یہ سیب کھا گیا۔ کل خدا پوچھے تو تم کیا جواب دے گا؟ یہ آواز آئی، اس لیے میں فوراً ندی کے کنارے کنارے تلاش کرتے ہوئے آپ کے باغ تک پہنچا اور آیا، آپ کے مالی سے پوچھا کہ اتنا وقت ہو گیا میں آ کر۔ آپ کے مالی نے کہا کہ فلاں وقت میں آئیں گے، میں آپ کے انتظار میں تھا، اب میں آ گیا ہوں۔ میں آپ کے اجازت کے بغیر، پرمیشن کے بغیر میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا گیا، بھوک کی وجہ سے، آپ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، ایک سیب کو سامنے رکھے، سیب کو سامنے رکھے اور موجودہ دور کو بھی سامنے رکھے۔ اندازہ لگائے ایک سیب کھانے پر ایک اللہ کے بندے کو، وہ بھی نوجوان بندہ جس کی عمر 20-22 سال، اتنا ڈر کر کے وہ ندی کے کنارے جا کر کے باغ کو تلاش کیا اور باغ کے مالک کا انتظار کیا اور باغ کے مالک سے ملاقات کیا۔ باغ کے مالک اتنا سننا تھا، ایک نظر اٹھا کر نیچے سے اوپر تک، اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ کون فرشتہ آ گیا ہماری خدمت میں؟ سووں کے سیب درخت سے نیچے گرتے ہیں، پانی میں بہہ کر چلے جاتے ہیں، انسان کھا لیتے ہیں، چرندے کھا لیتے ہیں، جنات کھا لیتے ہیں، پرندے کھا لیتے ہیں۔ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ یہ کون سے ماں باپ کا بچہ ہے؟ ایک سیب بہتے ہوئے پانی میں مل گیا، وہ بھی بھوک کی وجہ سے کھا گیا، بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر معافی مانگنے کے لیے میرے پاس آ گئے۔ کون سے ماں باپ کا بچہ ہے؟ اللہ اکبر، انسان کا بچہ انسان ہوتا ہے۔ بڑے رشکانہ انداز سے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر دیکھا۔ وہ بزرگ بھی کوئی کم بزرگ نہیں تھے، وقت کے ولی اللہ تھے، وقت کے ولی اللہ تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے دیکھا یہ گوہر نایاب آیا ہے میرے پاس۔ کون آیا ہے؟ یہ گوہر نایاب آیا ہے میرے پاس، یہ ہیرے موتیوں سے بہتر چیز آئی ہے، گوہر نایاب سے بہتر چیز میری خدمت میں اللہ نے بھیجا ہے، اب اسے ضائع نہیں کرنا۔ بریک لگائی۔ کیا بریک لگائی؟ او اللہ کے بندے نوجوان، میرے دو شرطیں ہیں، میرے دو شرطیں اگر تو پوری کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا جو میرے باغ کا تو نے سیب کھایا ہے۔ سن رہی غور سے؟ سن کر جاؤ میرے بھائیوں، اس واقعے کے اندر برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تقویٰ ہے، طہارت ہے، خوف خدا، خشیت الہی ہے، اللہ نبی سے تقرب کا قصہ اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں جب بھی پڑھتا ہوں نا اس واقعے کو بڑی محبت سے پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں اور بار بار سوچتا ہوں، اور پورا نقشہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں واللہ کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، جمعہ کا دن ہے، منبر و محراب کے درمیان بیٹھا ہوں، مجھے آج مجھے واقعہ سناتے ہوئے ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کہ میں اس پورے واقعے کو میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ کر کے میں آپ کو بول رہا ہوں، حالانکہ اس سرزمین پر میں ہوں، ندی کے پاس ہوں، باغ کے پاس ہوں، نوجوان کے پاس ہوں، بزرگ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تصور میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ یہ واقعے کے اندر روحانیت ہے، نورانیت ہے۔
اس بزرگ نے دیکھا واقعی نایاب موتی ہے، اسے نہیں جانے دینا۔ وہ بزرگ بڑے اللہ والے تھے، اللہ والے اپنی نگاہ سے پہچان لیتے ہیں، اسی لیے نبی نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسی آنکھوں سے اللہ کے نور کے ذریعے سے دیکھ کر پہچان کر لیتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون نہیں ہے۔ جیسا ہم کتاب کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، اللہ والے چہرے کو دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ کتنا قالی ہے اور کتنا بھرتی ہے، یہ کتنا کھرا ہے اور کتنا کھوٹا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے پہچان لیا، کہا کہ دیکھو اللہ کے بندے، ایک منٹ میں بول سکتے تھے نا، ارے جاؤ بھائی، کہتے کہ سیباں گر رہے ہیں، چرندے پرندے انسان جنات سب کھا رہے ہیں، یہ ایک سیب کھا کو معافی مانگنے آئے نا بھائی، ارے جاؤ بھائی، تمہیں بول سکتے نہیں بول سکتے؟ آج بھی ہیں ایسے بندے، اگر کوئی آدمی کچھ کام کر لیا معافی مانگنے کا تو جاؤ بھی، کون سی بڑی بات ہو، جاؤ بھائی۔ ان کی نگاہ، ان کی فراست اتنی نہیں ہے جو دیکھ سکے کہ معافی مانگنے والے کے دل میں، دماغ میں، اس کی زندگی میں کیا ہے، یہ کتنا قالی اور کتنا بھرتی ہے، یہ کون بندہ ہے، پہچان نہیں ہوتی، بولنا آسان، جاؤ جی کوشش۔ اس وقت پہچانتے تھے، چہرے کو دیکھ کر پڑھتے تھے۔ نوجوان بے قرار ہو کر پوچھنے لگے کہ او اللہ کے بندے بزرگ، او بابا جلدی بتائیں وہ 2 شرط کیا ہے، میں پوری کروں اور مجھے معافی مل جائے، میں نکل جاؤں۔ بہت جلدی میں پڑھے ہیں کہ معافی مل جائے، بس ان کے زبان سے معافی کا جملہ نکل جائے، میں اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ حالانکہ اللہ کی پکڑ ہوتی نہیں، ناجائز کام نہیں کیا، چوری نہیں کیا، ڈاکہ نہیں ڈالا، جھوٹ نہیں بولا، قتل نہیں کیا، ہیرا پھیری نہیں کیا، غیبت نہیں کیا، چغل خوری نہیں کیا، بہتان نہیں باندھا، بغض نہیں رکھا، کینہ نہیں رکھا، جلن نہیں، حسد نہیں، کچھ بھی نہیں، بہتا ہوا پانی اٹھا کر، بہتے ہوئے پانی میں سے سیب اٹھا کر کھا گئے بس۔ کوئی حرام نہیں تھا، مکروہ نہیں تھا، مکروہ تحریمی نہیں تھا، مکروہ تنظیمی، کوئی ایسا کام شریعت کے خلاف نہیں کیا، انتظام اللہ نے کیا تھا، لیکن ڈر دیکھو۔ باغ کے مالک سے کہا جلدی بتائیے 2 شرط کیا ہیں، میں پوری کروں اور مجھے معافی مل جائے، میں فوراً نکل جاؤں۔ باغ کے مالک نے کہا دیکھو 2 شرطیں ہیں، اس میں سے پہلی شرط اب بتا دیتا ہوں، پہلی شرط ہونے کے بعد دوسری شرط تمہارے سامنے رکھوں گا۔ جی ہاں بتائیے کیا ہے جلدی؟ کہا کہ جو تم نے ایک سیب کھایا ہے نا، اس کی محنت کرنا پڑے گا، اس کا معاوضہ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ تھا تو نہیں، پیسے تو نہیں تھے۔ وہ بزرگ بھی دیکھا کہ اس کی خدمت ادا کرنی ہوگی، چکانی ہوگی۔ کیا ہے؟ میرے باغ کو 1 مہینے کے لیے پانی دینا، 1 مہینے میں 1 مہینہ پانی دینا، میرے جتنے سیب کے باغ ہیں نا، پانی دینا، اس کی نگرانی کرنا۔ جی ہاں الحمدللہ۔ بزرگ نے پوچھا ارے نوجوان، کیا تمہارے دل کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ کھایا میں 1 سیب لیکن کام 1 مہینے کا لے رہے ہو؟ کیا تمہارے دل کے اندر رتی برابر بھی بیزار نہیں ہوا؟ یہ بزرگ برابر چہرے کو دیکھ رہے تھے نوجوان کے۔ نوجوان نے کہا اللہ کی قسم 1 مہینہ نہیں، آپ 1 سال بھی کہتے تو میں خدمت کے لیے تیار، اس لیے کہ آپ معاف کر دیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے یہاں کون جواب دے گا؟ اللہ کے یہاں کون جواب دے گا؟ کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے سوال پر جواب دے کر بچ جائیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رتی رتی کا حساب دینا پڑے گا، کون دے سکتا ہے؟ یہ میرے لیے مشکل نہیں۔ اور بزرگ بار بار چہرے کو دیکھ رہے تھے، نوجوان کے چہرے پر ذرا بھی بیزارگی نہیں تھی۔ کیا بھی کھایا تو 1 مہینہ کام کرو گا، وہ بول رہے نا، کچھ بھی نہیں تھا، تبسم تھا، مسکراہٹ تھی، چہرہ ایک دم حشاش بشاش تھا۔ اور بزرگ نے پہلے ہی بتا دیا تھا 1 شرط پوری ہوگی تو دوسری شرط پوری ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد ملاقات کریں گے، باغ کی نگرانی کرو، سیب کے درختوں کو پانی دو، چلے گئے۔
یہاں رک کر میں ایک بات اور بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ جن احباب نے سیب کا واقعہ پڑھا ہے یا سنا ہے، اس میں سے ایک مغالطہ کرتے ہیں، یہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 14 سال تک باغ کے مالک نے شرط لگائی اور 14 سال تک یہ نوجوان جو سیب کھانے والا خدمت کی، حالانکہ تاریخ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں اور عقل کے بھی خلاف بات، عقل کے بھی خلاف بات۔ 14 سال کا ذکر نہیں ہے، معتبر حوالوں کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں پوری سند اور حوالوں کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بات کرتا ہوں، چاہے تو آپ حوالہ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ 1 مہینے کا ذکر موجود ہے، 1 مہینے کی شرط اور کنڈیشن لگائی تھی، 14 سال کی نہیں۔ اس میں بعض ہمارے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی مغالطہ ہوتا ہے، بعض علماء سے بھی مغالطہ ہوتا ہے، اسی لیے پہلے پوری تحقیق کرنی چاہیے۔ بعض ہماری برادری کے لوگ سنی سنائی بات، کتابوں کا مطالعہ اتنا گہرائی سے نہیں ہوتا، لیکن کبھی سنے ہوتے ہیں، کچھ بات سنے ہوتے ہیں، آدھی بات چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ سننے کے بعد تحقیق کرنا چاہیے کہ بات کہاں تک درست ہے اور سچ ہے۔ اور میرا مزاج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، میرے والدین کی جوتیوں کی برکت سے، میرے اساتذہ، میرے مشائخین کرام کی جوتیوں کی برکت سے، جب بھی کوئی واقعہ میں کسی بزرگ سے سنتا ہوں یا عالم دین سے سنتا ہوں یا کسی اور سے سنتا ہوں تو باقاعدہ تحقیق کرتا ہوں کتابوں کے حوالے کے ذریعے سے، اور جب یہ واقعہ اس کے اندر مل جائے تو باقاعدہ میں مطالعہ کرتا ہوں، ورنہ تو میرے ذہن سے اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں۔ غیر ضروری چیز جو ضروری ہے، جس کا حوالہ ہمیں کتابوں سے مل سکتا ہے، وہ سامنے رکھیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ 14 سال کا ذکر نہیں ہے بلکہ 1 مہینے کا ذکر، 1 مہینے کے بعد ملاقات ہو گئی، 1 مہینے تک پانی دیتے رہے۔ یہ نوجوان وہی باغ کے اندر انتظام کر دیا گیا، کھانے پانی کا بھی انتظام ہو گیا، اور نماز روزہ وغیرہ، نماز کی پابندی، تلاوت، تسبیحات، یہ جو تقوی والا نوجوان تھا نا، یہ تو ہوتا تھا 1 مہینے تک ہو گیا۔ یہ جو باغ کے مالک کے پہلے ہی پہچان لیے، 1 مہینے کے بعد آئے، کہا، اس نوجوان نے کہا جی 1 مہینے کی جو ذمہ داری لگائی تھی وہ ذمہ داری پوری ہو گئی، اب جلدی بتائیں کہ دوسری شرط کیا ہے تاکہ وہ بھی شرط پوری ہو جائے اور معافی مل جائے، میں فوراً نکل جاؤں۔ یہ بزرگ نے دیکھا یہ تو نوجوان بہت بے قرار ہے، یہ دوسری شرط پوری کرنے کے لیے، ایک تو پوری ہو گئی، دوسری شرط یہ لگائی، نوجوان سے کہا کہ نوجوان دوسری شرط سنو، سناؤں کی بات ختم کریں گے، مکمل کریں گے، مکمل کر دیں گے انشاءاللہ، آئندہ سے وقت میں کچھ کمی کر لیں گے۔ دوسری شرط سنو، دوسری شرط یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے، اسے نکاح کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ بیٹی ہے، وہ بیٹی کیسی؟ عیب دار۔ وہ کیا عیب؟ سنو نوجوان، میری بیٹی ہے، عیب دار ہے، صرف گوشت کا لوتڑا، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں کی چونچی ہے، پیروں کی لنگڑی ہے، اتنے عیب میری بچی کے اندر ہیں، اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ نوجوان آسمان کی طرف چہرہ کیا، پھر نیچے کیا، چہرے پر تبسم آیا، کہا کہ الحمدللہ میں یہ شرط بھی پوری کرنے کے لیے تیار۔ یہ بچی کے باپ، باغ کے مالک، پھر چہرے پر نظر ڈالی اس نوجوان کے، کہا کہ یہ نوجوان پہلی شرط تو نے مکمل کر دیا، اب دوسری شرط بڑی کٹھین، اتنی کٹھین، اتنی کٹھین، اتنی کٹھین کہ کوئی دنیا کا خلمن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے لوری، ہاتھوں سے، زبان سے گونگی، ہاتھوں کی چونچی ہے اور پیروں کی لولی ہے، لنگڑی ہے۔ اس نوجوان نے کہا جو کرنا ہے سزا میں یہاں بھگت لوں گا، مجھے یہاں معافی مل جائے بہت بڑی بات ہے۔ آپ کی جو شرط دوسری ہے یہ بھی پوری کرنے کے لیے تیار۔ نوجوان نے کہا ان بزرگ سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھو کیا ہے؟
میں کہاں کا رہنے والا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ یہ آپ نے سوال ہی نہیں کیا، آپ نے اپنی بچی کو میرے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس بزرگ نے کہا مجھے اس چیز کی حاجت نہیں، تم کیا کماتے ہو، تم کیا کھاتے ہو، تم کیا کھلاتے ہو، تم کہاں رہتے ہو، تمہارے ماں باپ کون ہیں، کیا ہیں، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ بزرگ نے اصل میں نوجوان کے تقوی کو دیکھا تھا، خوف خدا کو دیکھا، خشیت الہی کو دیکھا تھا، ڈر کو دیکھا تھا، نورانی چہرے کو دیکھا تھا، شریعت کے عین مطابق دیکھا، آخرت کی فکر کو دیکھا تھا۔ اب جب بزرگ نے شرط لگائی تو نوجوان بلا جھجک کے اس دوسری شرط کو بھی پوری کرنے کے لیے تیار۔ ابھی بیٹی کے باپ کے جو مالک ہے نا، تاخیر نہیں کرے۔ نوجوانوں سنو، نکاح کی بنیاد کیوں رکھی جاتی ہے؟ خطبے کے شروع میں میں نے کہا نا، نکاح کی بنیاد تقوی پر رکھو، نکاح کی بنیاد شریعت پر رکھو، نکاح کی بنیاد سنت پر رکھو، نکاح کی بنیاد اللہ کے حکم کے مطابق رکھو، نکاح کی بنیاد نبی کے طریقے کے مطابق رکھو، نکاح کی بنیاد صحابہ کرام کے زندگی کے مطابق رکھو، نکاح کی بنیاد اولیاء اللہ کی زندگی کے طریقے کے مطابق رکھو۔ تمہاری اولاد نیکوکار ہوگی، متقی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، صوم و صلاۃ کی پابند ہوگی، دین کی باغی نہیں ہوگی، قرآن کی باغی نہیں ہوگی، شریعت میں نئے نئے چیزوں کو داخل کرنے والی نہیں ہوگی، رسم و رواج کو ٹھوسنے والی نہیں ہوگی، دین کے اندر غلو کرنے والی پیدا نہیں ہوگی، علماء سے دشمنی کرنے والی پیدا نہیں ہوگی، اللہ والوں سے دشمنی کرنے والی پیدا نہیں ہوگی۔ نکاح کی بنیاد نیک چیزوں پر، تقوی اور طہارت پر رکھا جائے تو اولاد متقی بنتی ہے۔ سنو، باغ کے مالک اس بچی کے باپ نے نکاح میں بہت جلدی کی، اور نبی کا فرمان بھی ہے نا، 3 چیزیں جلدی کرو۔ اس کی تفصیلات کبھی عرض کروں گا، 3 چیزیں کیا ہیں، ان میں سے ایک نکاح، جلدی کرو۔ فوراً گھر گئے، بیوی سے کہا، پہلے بھی کہا تھا کہ ایک نایاب ہیرا ملا ہے، اب گئے کہ ہماری بچی کے لائق ایک نایاب ہیرا ملا ہے، اس سے نکاح کر دیں۔ اور بیویاں متقیہ تھی، ایسا بھی کہ رسم نہیں سو کیسا جی شادی، ہلدی نہیں سو نکاح کیسا جی، شکرانہ نہیں سو کیسا جی، یہ رسم نہیں سو کیسا جی، وہ کاچی کا رسم نہیں سو کیسا جی، جوڑے کا رسم نہیں سو کیسا جی، پوری کا رسم نہیں سو کیسا جی، ہار کا رسم نہیں سو کیسا جی، گجرے کا رسم نہیں سو کیسا جی۔ یہ چونچلے حرکتیں نہیں تھے، جس کے اندر دینداری ہوتی ہے وہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور سنت کے مطابق نکاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کے اندر دینداری نہیں ہوتی ہے، سارے شوشے، یہ نہیں تو کیسا، وہ نہیں تو کیسا، یہ نہیں تو کیسا، وہ نہیں تو کیسا، لا حول ولا قوت، دین کے اندر اتنے چیزوں کو داخل کر کر دین کو ملیا میٹ کر کر غارت کر کر کے چھوڑ دیا ان عورتوں نے، بعض مردوں نے، بعض بوڑھوں نے، بعض بوڑھیوں نے۔ اللہ معاف کرے، پوری کڑوی دے رہا ہوں، دوائی کڑوی دے رہا ہوں، شکر ملا کر کے پی لینا۔ ہاں، ہمیشہ حلوائی دینا نہیں پڑتا، کبھی کبھار صحت کے لیے کچھ دوائی کڑوی کسالی بھی کھانا پڑتا ہے، جیسا کہ نیم کا پتا ہے۔ نکاح کے لیے تیاری ہو گئی، بیٹھ کر کے نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، نہ منٹپ ہے، نہ پنڈال ہے، نہ شادی محل ہے، نہ بارات ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ جوڑے ہیں، نہ ڈھول ہے، نہ باجا ہے، نہ تاشا ہے، نہ باراتی کھانے والے بھیک کی دعوت والے ہیں، کچھ نہیں، نکاح ہو گیا۔ بچی کا باپ خود نکاح پڑھایا، ارے بچی کا باپ قابل ہے تو پڑھا سکتا ہے، بچی کا باپ وکیل ہے، بچی کا باپ نکاح پڑھا سکتا ہے۔ اس زمانے میں خود نہ پڑھاتے تھے، ہاں ان سے زیادہ اگر کوئی اللہ والے ہی تو ان کو بلاتے تھے برکتاً، وہ الگ بات ہے، لیکن بچیوں کا نکاح خود وہ پڑھتے تھے۔ نکاح ہو گیا، دلہن کو گھر پہنچا دیا۔ اب یہ جو نوجوان تھے جو ایک سیب کھا کر کے 1 مہینہ جا کر کے پانی دیے باغ کو،
اور یہ سارے شرطاں لڑکی کے تمام اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، شرط مان کر نکاح بھی ہو گیا۔ اب نکاح ہونے کے بعد بیوی کے پاس جانے سے پہلے پھر گئے وہ بزرگ کے پاس جو سسرے ہو گئے، اب آپ نے معاف کر دیا؟ جی ہاں میں معاف کر دیا، چلو اللہ کے لیے میں معاف کر دیا۔ جان خوش ہوا، سجدے میں گر گئے، اے اللہ بغیر اجازت کے ایک سیب کھا گیا تھا جس کی تلافی ہو گئی، معافی ہو گئی۔ دل کے اندر درد نہیں تھا، یہ 1 مہینہ خدمت لیے نا، ان کی بیٹی کو میرے شادی میں دیے، وہ بھی زبان بھی نہیں کتے، ہاتھا نہیں کتے، پاوا نہیں کتے، کانا نہیں کتے، ہنجا نہیں کتے، میں کیسا لے لگ گوشت کے لودڑے کو اسے پالنا سوئی، کچھ بھی نہیں سوچے، معافی مل گئی بس، کیسی تو بھی ہو جان دے۔ اور ایک شرط بھی لگائی، بدصورت ہے میری بیٹی، ٹھیک ہے نکاح ہو گیا، معافی بھی ہو گئی، سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، 2 رکعت نماز پڑھے، اب بیوی کے پاس گئے۔ شب عروس ہے نا، شب زفاف گئے، جیسا ہی اندر گئے، اب اصول کیا ہے، سلام کر کر جانا ہے، کھانا سنے آ رہی کہ نہیں آ رہی کی، کیا دس رہی کی نہیں دس رہی کی، آداب کیا ہے، سلام کر کر اندر جانا۔ سلام کر کر اندر گئے تو آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا، خوش آمدید، تشریف لائیے۔ ڈر گئے، میری بیوی کے علاوہ کون ہے، ادھر ادھر اور دیکھے، سلام کرا جواب دے رہی نا، ادھر ادھر کوئی بھی نہیں سوائے بیوی کے۔ جا کر قریب سے دیکھے تو چاند جیسا چہرہ، چاند جیسا مکڑا، جس کی آنکھ بھی اچھی ہے، کان بھی اچھے ہیں، زبان بھی اچھی ہے، چہرہ بھی خوبصورت، چوتھی رات کی چاند جیسا، ہاتھ بھی اچھے ہی، پیر بھی اچھے ہی، دوڑتے ہوئے باہر آ گئے۔ یہ میری بیوی ہو سکتی ہے، یہ بچی کے باپ شرط لگائے تھے نا، میری بچی بدصورت ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، چنچی ہے، لنگڑی ہے، یہاں تو کیا بھی نہیں نا، خوبصورت ہے، زبان سلام کرے تو جواب دی، اللہ کی بندی سنے بھی آپ سنے آپ اس کا جواب دیتی، تو کانا بھی اچھے ہیں، اور جواب دی تو زبان بھی اچھا ہے، اور ہاتھاں بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ، اور پیراں بھی اچھے، اٹھ کر کھڑے ہوگی شوہر جاتے ہی، معلوم تو ہوتا نا۔ 1 منٹ کے اندر اندازہ لگا لیے میری بیوی ہو سکتی نہیں، دوڑ کر باہر آ گئے، پریشان ہو گئے، تلاش کرتے ہوئے اپنے خسر کو یعنی سسراں کو گئے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، میاں بیوی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اسے تقوی والے، طہارت والے، خوف خدا والے، خشیت الہی والے نوجوان کو میرے گھر کا تو نے داماد بننے کے لائق بنایا، توفیق بخشی۔ وہ شکر ادا کر رہے تھے، دعائیں میں تھے۔ جب ہی گئے نوجوان، جا کر کے میں واقعے کو سمیٹ رہا ہوں، جا کر کے کہا، دستک دی، وہ باہر آئے، سلام کیا، وعلیکم السلام، کیوں کیا بات ہے؟ ارے دلہے میاں، ارے بیٹا کیا بات ہے، کیوں آ گئے تم؟ کہا کہ نہیں، جب میں گیا میری بیوی کے پاس، دیکھا تو آپ نے جتنے چیزیں گنوائے تھے یہ اس کے اندر نہیں، آپ نے کہا تھا زبان سے گونگی ہے، بول سکتی ہے، میں نے سلام کیا تو جواب دی، ہاتھ اچھے ہیں، پیر اچھے ہیں، آپ نے بدصورت کہا تھا، خوبصورت ہے، آنکھ اچھے ہیں، کان اچھے ہیں، سب کچھ اچھی ہے، اس لیے میں آ گئے، میری بیوی ہو نہیں سکتی۔ بچی کے باپ آگے بڑھے، سر پر ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا یہ تمہاری ہی بیوی ہے، یہ تمہاری ہی بیوی ہے، پھر جھوٹ کیوں کہا؟ نوجوان نے پوچھا تم جھوٹ کیوں کہا؟ پھر آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے چنچی، پیر سے لنگڑی ہے، جھوٹ کیوں کہا؟ اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کروں گا کہ جھوٹ کیوں کہا، کیا واسطے کہا، اس کے بعد میں ان دونوں جوڑے سے اللہ پاک کیسی اولاد کو عطا فرمائے، تو پوری تفصیلات میں انشاءاللہ بڑے مزے کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اسے پورا کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں، وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی ایسی تقوی طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ایسی تقوی طہارت والی زندگی کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اولاد متقی پرہیزگار ہوتی ہے، بس ایک ذہن میں بات بٹھائیں، اللہ تبارک و تعالی
سے دعا ہے اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔